بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریگستان کے بادشاہ کی کہانی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جاندار اشیاء کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی پودے اور جانور، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ کر کے انسان کو اپنی وحدانیت کا سبق دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن جانوروں کا تذکرہ ہے اور ان کے کیا فوائد و نقصانات ہیں۔ الابل، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کے معنی اونٹ اور شتر ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 8 سورہ الانعام رکوع نمبر 17 پارہ نمبر 30 الغاشیہ آیت نمبر 17 میں ہے۔ اونٹ کے لیے عربی میں کئی نام ہیں۔ یہ خاص نام قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ حلال و حرام کے سلسلے میں کیا اللہ نے اونٹ کی دو قسمیں پیدا کی ہیں، نر اور مادہ۔ دوسری جگہ قدرت الہی صنعت و باری کے سلسلے میں ہے کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا عجیب پیدا کیا گیا۔ اور یہاں الابل کے ساتھ تین چیزوں کا ذکر ہے، السماء، الجبال، الارض، کیونکہ قرآن مجید میں پہلے مخاطب عرب لوگ ہی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز سے اپنی توحید کی دعوت دی۔ ان کے غور کے لیے یہی تھا کہ یہ اونٹ کس نے اور کیسے پیدا کیے، پھر پہاڑوں، ریگزاروں کو کس نے بنایا، اور ارض و فلک کس کی تخلیق ہیں۔ اہل عرب کے لیے اونٹ مادی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ ان کی بہترین سواری اور غذا ہے۔ نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں یہ ایک مفید جانور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے علاقہ راجستھان اور پاکستان میں بھی سندھ، بلوچستان اور صوبہ شمال و مغرب کے علاقوں، مشرقی ترکستان، منگولیا، ایشیائی کوچک، عراق، شام، فلسطین، مصر، طرابلس، مراکش، براعظم ایشیا اور افریقہ کے بیشتر خطوں، آسٹریلیا، اسپین میں پایا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس کے فوسلز، ہڈیوں کے آثار شمالی امریکہ سے ملے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ شمالی امریکہ کا ایک مفید جانور ہے، اور وہاں سے یہ جنوبی امریکہ سے ہوتا ہوا ایشیا اور یورپ کے سرزمین پر پہنچا۔ اونٹ کی پشت کے وسط میں ایک بلند جگہ ہوتی ہے جسے کوہان کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کی کوہان ایک کی بجائے دو ہوتے ہیں۔ یہ دوہرے کوہان والے اونٹ بلخی یا باختری نسل کے اونٹ کہلاتے ہیں۔ یہ فرغانہ، بخارا اور چینی ترکستان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور ایک کوہان والے اونٹ عرب نسل کے اونٹ کہلاتے ہیں۔ اونٹ ریگستان کی جھلساتی دھوپ میں چلتے ہوئے جب پیاسا ہو جاتا ہے تو اسے اچھی خاصی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لکودک ریگستان کے طویل اور بے آب و گیاہ وسیع و عریض سفر میں اپنی خوراک بھی اپنے پیٹ میں ذخیرہ کر لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سفر کے دوران پتہ نہیں کب اسے نخلستان مل جائے اور وہ پیٹ بھر کر غذا حاصل کر پائے۔ اونٹ اپنی غذا کو اپنے کوہان کی شکل میں جسم کے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اونٹ کا کوہان اس کا مادہ نہیں بلکہ دراصل یہ چربی کا ایک ذخیرہ ہے۔ کوہان میں موجود چربی کو اونٹ اس وقت استعمال میں لانے لگتا ہے جب اس کے مادے کی غذا کا ذخیرہ طویل سفر کے دوران ختم ہونے لگتا ہے اور اسے ماحول میں بھی چارہ میسر نہیں آتا۔ اس طرح اونٹ کا کوہان پانی کے ٹینک اور چربی کے ذخیرے کے طور پر کام میں آتا ہے۔ لکودک ریگستان کے وسیع و عریض بنجر علاقوں میں سفر کرتے ہوئے جب اونٹ کو پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے کوہان میں جمع چربی کے ذخیرے کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کرتا جاتا ہے، جس سے اس کو پانی کی مطلوبہ مقدار کے علاوہ سفر جاری رکھنے کے لیے توانائی بھی فراہم ہو جاتی ہے۔ غذا کا یہ ذخیرہ کئی ہفتوں تک اونٹ کو توانائی فراہم کر سکتا ہے، جبکہ شدید موسم گرم میں اس کے پانی کا ذخیرہ 7 تا 10 دنوں تک اونٹ کی پیاس بجھا سکتا ہے۔
اپنے جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کی مقدار کو یہ استعمال کر لیتا ہے تو اس کا وزن خاصا کم ہو جاتا ہے، یعنی بعض حالتوں میں اس کا وزن 1/4 یعنی 25% تک گھٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے غذا کھانے کو ملتی ہے یہ پھر سے اپنا وزن واپس حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے پیروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ جو اسے دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اس قدرتی اسباب کی بنا پر اونٹ ایک نعمت بے بہار ہے جو ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور وہاں بہت سستا بھی مل جاتا ہے۔ یہ دراز قد ہوتا ہے، اس کا سر اس کے جسم کی مناسبت سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، البتہ اس کی گردن اور ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے بڑا حلیم اور شائستہ جانور ہے۔ اس کی قوت برداشت متعلق عظیم مسلمان سالار ناصر یوسف صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ مجھے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک ایسے نوجوان چاہیے جن کی قوت برداشت اونٹ جیسی ہو۔ پیارے دوستو، جب اونٹ کو غصہ آ جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے 100 اونٹ قربان کیے اور دیت کی رسم میں آج تک یہی چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو آپ کو پکڑنے والے یا قتل کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ عربی اونٹ ایک ایسا شریف طبع جانور ہے کہ اس کے غول جب پانی پینے کے لیے کسی تالاب پر آتے ہیں تو بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ پانی پیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی صابر و شاکر طبیعت کا جانور ہوتا ہے، لیکن اونٹ یادداشت کا بھی بڑا پکا ہے۔ اگر اس پر اس کا مالک کبھی ظلم کرے اور اسے ناجائز تکلیف پہنچائے تو وہ اسے دل میں رکھ لیتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی اپنا انتقام لے لیتا ہے، اور اکثر اوقات تو مالک کو جان سے مار ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اونٹ پالنے کا شوق ہو تو یہ بات کبھی نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔